لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام التحية والإكرام مولانا ومولى الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. أما بعد فقط قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف. صلوات قبلہ آگے تشریف. حضرات، ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر ام محترم سید علی رضا ضامن ابن سید تصدق حسین، صداقت علی ابن ظہیر حسن، امینہ خاتون بنت محمد یاسین، اکبری بیگم بنت علمدار حسین، اور یہ محمد حسین ابن رضا علی ابن سجاد حسین، سید حسن ابن محمد حسین، مہدی حسن ابن محمد حسین، ہادی حسن ابن محمد مہدی، سجاد حسین ابن مہدی حسن، شاہی رضا ابن سید حسن، محمد صادق ابن ہادی حسن، محمد یہ پتہ نہیں حاضرہ خاتون بنت نذیر حسن، اور اسرار حسین ابن احمد حسین، امانت حسین ابن اسرار حسین کی روح کو ارسال فرماتے ہیں. اللہم صل. صلوات پر محمد. حضرات گرامی قدر، ماتمداران سرکار سید الشہداء، عاشقان جناب ابوالفضل اور زائرین حضرت قاضی نور اللہ شوستری، آپ کی محبتوں کا نتیجہ کہ ایک مرتبہ پھر اپنی جہالت کے اعتراف کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو گیا ہوں. چند معروضات، چند گزارشات آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچانا ہے. فکر نہ کریں، ادھر ادھر نہ دیکھیں، مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ سب آئیں گے اور نہ بھی آئیں. کیونکہ قلت اور کثرت یہ معیار نہیں ہوتا. کثرت کبھی بھی معیار نہیں ہوتا. کیونکہ اگر کثرت معیار ہوتی
اگر کثرت معیار ہوتی تو یزید سے بڑا لشکر کسی کے پاس نہیں تھا، لیکن 72 حسین نے چنے، ایسے چنے کہ یزید کے 9 لاکھ پبھاری ہیں، ان 9 لاکھ کا آج کہیں تذکرہ نہیں ہے، اور 72 کا تذکرہ ہر جگہ سے ہوتا ہے، چاہے جنگلوں سے ہو، چاہے صحراؤں سے ہو، چاہے پہاڑوں سے ہو، وہ 72 آج تک زندہ ہیں، 9 لاکھ کا پتہ نہیں ہے۔ تو کثرت اور قلت کسی بھی چیز کا معیار نہیں رکھتی ہے، اور یہاں پر تو خاص طور سے نہیں رکھتی ہے۔ یہ بات آپ اپنے قریوں میں کہہ سکتے ہیں، یہ بات آپ اپنی بستیوں میں کہہ سکتے ہیں، یہ بات آپ اپنے شہروں میں کہہ سکتے ہیں، لیکن قاضی کے مزار پا تو یہ بات بالکل منفی ہوگی۔ کیونکہ بادشاہ وقت کے پاس تخت بھی تھا، تاج بھی تھا، درہم بھی تھا، دینار بھی تھا، لشکر بھی تھے، سپاہی بھی تھے، تلواریں بھی تھی، تیر بھی تھے، خنجر بھی تھے، لیکن ایک ناشر ولایت علی کے سامنے نہ تیر رہے، نہ خنجر رہے، نہ تلواریں رہی۔ وہ شہید کا روزہ آج بھی چیخ چیخ کے اپنی جیت کا اعلان کر رہا ہے، اور تاج محل کا سناٹا آج بھی اپنی ہار کا اعتراف کر رہا ہے۔ وہ کہاں ہیں؟ وہ تخت کہاں ہیں؟ وہ سلطنتیں کہاں ہیں؟ وہ سپاہی کہاں ہیں؟ لیکن شہید قاضی نور اللہ شوستری علی الرحمہ، عزیزو یہ معیار ہے مدافع ولایت علی کا۔ تو بس جیسے میں اپنے موضوع کی طرف آ گیا ہوں، انشاءاللہ کل کی گفتگو سے مرتبط ہونے جا رہا ہوں۔ ولایت، خدا نے کیا فرمایا حدیث قدسی میں؟ کنتو کنزن۔ دیکھیں پہلے تو ایک بوجھل گفتگو، جیسے آیات ہوتی ہے نا، پروردگار عالم کا کلام ہے، حدیث قدسی بھی پروردگار عالم ہی کا کلام ہوتا ہے، لیکن آیات اور حدیث قدسی میں فرق یہ ہے۔ تاور بھائی آگے تشریف لیں، صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد، آگے آ جائیں۔ آیات اور حدیث قدسی میں فرق یہ ہے کہ آیت لفظ وہی ہوتے ہیں، زیر و زبر کی بھی اجازت نہیں ہے، فکر بھی وہی، لفظ بھی وہی، لیکن حدیث قدسی میں لفظ فکر خدا کی ہوتی ہے، لفظ رسول کے ہوتے ہیں، لیکن کلام یہ بھی خدا کا ہے۔ کیا کہا پروردگار عالم؟ کنتو کنزن مخفیہ فعبدتو انورف۔ کنتو میں تھا، کنزن خزانہ، مخفیہ پوشیدہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میں نے محمد کو خلق کیا، پھر علی کو خلق کیا، پنجتن پاک کو خلق کیا۔ اب عزیزو کچھ نہ تھا، وہ تھا، یہ پتہ کیسے چلے؟ یہ پتہ کیسے چلے؟ تو رسول کی ایک حدیث نے بتایا کہ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین۔ بھائی خدا نے اپنی الوہیت بتائی کنتو کے ذریعے سے کہ کنتو کنزن مخفیہ فعبدت انورف۔ رسول نے اپنی نبوت کا اعلان کیا کنتو کے ذریعے سے، کنتو نبیا وآدم بین الماء والطین۔ اب میں کہوں گا یا رسول اللہ، ایک کنتو نے خدا کی ولایت کو ثابت کر دیا، کنتو کنزن نے، کنتو نبیا نے نبوت کو ثابت کر دیا، اب ولی تین ہے، یہ ولایت کی کنتو کہاں گئی؟ کہ ذرا غدیر میں آؤ، کسی نے، رسول نے کسی کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا ہوا
صل علی محمد وعلی کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف کنت نبیا وهذا ما بین الماء والطین. تو میرے عزیزو، میرے دوستو، اچھا یہ تو حدیث ہے، یہ حدیث ہے. کنتو نبیا و آدم بین الماء والطین، میں جب بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. یہ بات ثابت کہاں سے ہوگی؟ پتہ کیسے چلے گا؟ تو واقعہ نہیں پڑھنا ہے. آپ تمام مدرسہ زینب سے تعلیم یافتہ افراد بیٹھے ہوئے ہیں. خانہ کعبہ، مولا کائنات کی ولادت ہوئی، 3 دن دروازہ نہیں کھلتا. واقعہ نہیں پڑھنا، دروازہ نہیں کھلتا. رسول جاتے ہیں، لاؤ بچہ ہے، آنکھیں نہیں کھولتا. دروازہ کھلا تو آنکھیں نہیں کھلتی. نبی نے علی کو اپنے ہاتھوں پر لیا. نبی نے علی کو اپنے ہاتھوں پر لیا. جیسے ہی مولا کائنات رسول کے ہاتھوں پر آئے، یا جملہ بدلوں، جب رحل کا قرآن آیا تو بولنے لگا. رسول پر، رسول کے ایک قرآن رسول کے سینے پر نازل ہوا، ایک ہاتھوں پر آیا. سینے پہ جو نازل ہوا وہ قرآن سامر، جو ہاتھوں پر آیا وہ قرآن ناطق. صلوات پڑھ رہے ہیں محمد. آتے ہیں ہاتھوں پر. کیا جملہ کہتے ہیں؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر میرا سلام ہو. تو ایک بات اور ثابت ہو گئی. ہاتھوں پر لیا اور کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ. ایک بات یہاں سے علی نے اور ثابت کر دی. کہا دیکھو مسلمانوں، تمہارا رسول اور ہے، علی کا رسول اور ہے. وہ تمہارا رسول ہے کہ جو 40 سال بعد رسول بنا. علی کا رسول بنا نہیں ہے، بن کے آیا ہے. رسول کا دعویٰ تھا نا، رسول کا دعویٰ تھا. کیا کنت نبی آدم بین الماء والطین. تصدیق اگر کسی نے کی تو وہ ذات ہے علی ابن ابی طالب کی. اور جیسے ہی دیکھیں، جیسے ہی مولا کائنات نے سلام کیا کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ، تو جواب میں یہ نہیں کہا کہ یا علی تم پر بھی میرا سلام ہو، نہیں، بلکہ کہا وعلیکہ السلام یا ولی اللہ. تو پتہ یہ چل گیا، نہ علی غدیر میں مولا بنا، نہ رسول 40 سال بعد رسول بنے. جہاں سے رسول کو رسالت ملی وہیں سے علی کو ولایت ہے. صلوات پڑھ رہے ہیں محمد. جہاں سے رسول کو رسالت ملی وہیں سے علی کو ولایت ملی. اور جب سے رسول رسول ہیں، جب سے علی ولی ہے. جس طریقے سے یہ حدیث ہے نا کہ کنتو نبیًا وآدم بین الماء والطین، اسی زمرے میں حدیث آئی ہے جو مولا کائنات سے کہ کنتو ولیًا وآدم بین الماء والطین. تو بات ثابت ہو گئی کہ جب سے نبی ہمارے یہاں کانسیپٹ نہیں ہے کہ 40 سال کے بعد ہوا، آپریشن ہوا.
بھائی تاریخ پڑھے ہوئے لوگ افراد بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے یہاں. ہمارا خدا کی قسم امت مسلمہ عجیب ڈھنگ ہے، عجیب رنگ ہے کہ ہم اگر علی سے مانگے تو گناہ ہے، بدعت ہے، اور حالانکہ یہ ہم پر غلط اعتراض ہے. ماننے کا قابل نہ ان کا رسول ہے، ان کا رسول نہ ان کا خدا ہے. میں نے کل بھی اشارہ کیا تھا، میں اشارہ کر کے گزر گیا تھا. خدا کی قسم عجیب عجیب مسخرہ ہے. پر میاں وہ جبرائیل آئے، آپریشن ہوا، ٹھیک ہے جناب، کس کا؟ رسول کا. اچھا ہوا کیا ہے؟ تاریخ پڑھتے نہیں ہیں، خود کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ہوا کیا، لیکن ولایت علی کے بغض کے چشمے پڑ گئے ہیں، دکھائی نہیں دیتا. اگر دکھائی دینا ہوتا اور اگر سنائی دیتا نہ، تو علی کے فضائل سنائی دیتے ہیں نہ دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ اگر دکھائی اور سنائی دیتا تو یہ سقیفہ کا چبوترا تشکیل نہ پاتا. اگر دکھائی اور سنائی دیتا تو سقیفہ کا چبوترا تشکیل نہ پاتا. یہ اسی وجہ سے تشکیل میں آیا، ورنہ رسول نے سنایا بھی، دکھایا بھی، ہاتھوں پر اٹھا کے دکھایا، زبان سے کہہ کے بتایا، لیکن نہ سنا. اچھا یہ کہ پڑھایا ہے جبرائیل نے، ہوا کیا؟ حضور جب خدا نے پوچھا کہ جبرائیل بتاؤ میں کون ہوں، کہا تو ہے میں ہوں، تو ہے میں ہوں. وہاں پہ کون بڑھا آگے؟ مولا کائنات کا جبرائیل بتاؤ کہ انت رب الجلیل وانا عبد الذلیل. اسمی جبرائیل نادانوں، جبرائیل کو جبرائیل کہنے کا سلیقہ علی نے سکھایا. اب تو کم از کم یہ نہ کہو کہ جبرائیل ان کے استاد تھے. ارے جو جبرائیل اپنا تعارف بھی نہ کرانا جانتا ہو، جو جبرائیل محتاج تعارف ہو، جبرائیل کو جبرائیل بنانے والے یہ ہیں. اور علی کی کیا حدیث ہے؟ علی نے کیا کہا کہ میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. ارے جس کا غلام، بھائی جملہ لے لیجئے، جس کا غلام تمہارے جبرائیل کا استاد ہو تو اس کے استاد کا استاد جبرائیل کیسے ہو سکتا ہے؟ صلوات پڑھتے ہیں. بارے دیگر صلوات پڑھتے ہیں محمد. کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد. کیسے ہو سکتا ہے؟ جبرائیل تو محتاج تعارف تھے، خدا کے ساتھ تو میں ہو رہی تھی. تو ہے میں ہوں، تو کس نے بچایا؟ بتاؤ جبرائیل، بتاؤ. بتایا جبرائیل نے. تو اب یہ بات نہ کہیے، یہ بات نہ کہیے کہ جبرائیل نے پڑھایا ان کو. نہیں، محمد کے شاگرد علی فخر سے کہا کہ شاگرد، فخر سے کہا کہ شاگرد. اور خدا کی قسم جس کا شاگرد سمجھ میں نہ آئے، سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے. اور یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ حدودیت علی کے لیے کوئی حد ود بنی نہیں ہے، حد نہیں بنی ہے.
حد نہیں بنی ہے. کیوں؟ کیونکہ اب جملہ لے لیجئے محبتوں کے حوالے. ماشاءاللہ اہل علم تشریف فرما ہیں، دانشور حضرات یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. جس کا مظروف علی، جملہ سنیں، علی اس مظروف کا نام ہے. علی اس مظروف کا نام ہے کہ جس کے لیے کائنات میں کوئی ظرف بنا نہیں ہے آج تک. علی اس مظروف کا نام ہے. خدا مظروف نہیں ہے، خدا کسی چیز میں نہیں آ سکتا. بھائی جملہ لے لیجئے، جب خدا کا بنایا ہوا مظروف کسی ظرف میں نہ سما سکتا ہو تو خدا یاقوت کی کرسی پہ کیسے بیٹھا؟ سلامات پڑھتے ہیں محمد. اس کا بنایا ہوا مظروف کسی ظرف میں نہ سما سکے تو وہ خدا کہ جو خالق ہے وہ یاقوت کی کرسی پر کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ جا کے تاریخیں پڑھیں. خدا کی قسم توہین کا الزام ہم پہ لگتا ہے. ہمارے یہاں احترام کے سوا کچھ نہیں ہے. توہین تو تم کرتے ہو، خدا کی توہین، نبی کی توہین، آل نبی کی توہین. اور اگر کوئی دفاع کرتا ہے تو تم اس کو قتل کر دیتے ہو. لیکن خدا کی قسم ہمیشہ دفاع ہوتا رہے گا. کیونکہ رسول کی حدیث ہے، رسول کی حدیث ہے. دفاع تو وہ نہیں کرتے کہ جن کی ماں نے کوئی خیانت کی ہو. علی والا سب کچھ چھوڑ سکتا ہے، علی کو نہیں چھوڑ سکتا. علی والا سب کچھ چھوڑ سکتا ہے، علی کو نہیں چھوڑ سکتا. کیونکہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. اس کے علاوہ کوئی ہے نہیں. دولتیں ہمارے پاس نہیں ہیں. ہمارے پاس صرف علی کی محبت ہے، ہمارے پاس صرف ولایت ہے. خدا کی قسم یہ مدافع ولایت کا مزار پوری دنیا میں مثال ہے اس چیز کی کہ جو ولایت کے لیے شہید ہوں وہ مرتے نہیں ہیں، وہ زندہ رہتے ہیں. بس میرے عزیزو، آپ بھی یہاں سے یہی پیغام لے کے جائیں اس ولایت بارگاہ ولایت محافظ ولایت کے یہاں سے کہ ولایت کا رشتہ نہ ٹوٹنے پائے. کیونکہ ان کے جیسا کوئی کائنات میں نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا. اہل بیت علیہ السلام. اور قرآن سے پوچھئے، قرآن سے پوچھئے قرآن نے کیا کہا. سورہ یونس نے بڑھ کے آواز دی، افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون. ایک وہ ہیں کہ جو صاحبان ہدایت ہیں، ایک وہ ہیں کہ جو ہدایت کی دعوت دیتے ہیں، ایک وہ ہیں کہ جو خود محتاج ہدایت ہے. دو گروہ قرآن نے بتائے. ایک گروہ وہ کہ جو ہدایت کرتا ہے، ہادی ہیں. ایک گروہ وہ کہ جو محتاج ہدایت ہے. فما لکم کیف تحکمون. اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ کس کے ساتھ رہو، اس کے ساتھ رہو جو ہدایت کرتے ہیں یا ان کے ساتھ رہو کہ جو خود محتاج تعارف ہے، جو خود محتاج تعارف ہے. اب مسلمانوں رکھو اپنے سروں پر قرآن اور رکھواؤ کسی شیعہ کے 5 سال بچے کے سر پر قرآن. ہم ایسے کو مانتے ہیں اگر ہمارے پہلے علی سے 12ویں علی تک آج تم جھوٹی سے جھوٹی روایت میں یہ ثابت کر دو کہ ایک دقیقے کے لیے ہمارے ائمہ نے یہ کہا ہو کہ رک جاؤ، پڑھ کے بتائیں گے تو تم سچے اور ہم دکھاتے ہیں کہ تمہارے پہلے سے لے کر آج تک ہمارے محتاج ہیں.
تمہارے امام نے کبھی تو کہا ہوگا، کبھی تو کہا ہوگا دکھا دو، میں چبوترے کی روایت ہے دکھا دو، شام کے کارخانے میں گھڑی ہوئی دکھا دو، کچھ تو دکھاؤ کہ کبھی کہا ہو کہ رک جاؤ۔ اور تمہارے جتنے بھی رہبران گزرے کوئی بتا نہ سکا۔ یہ ڈر تھا میرے مولا کے سینے میں جب پوچھا ساسا بن سوہان نے، مولا کچھ خواہش رہ گئی ہے؟ کہاں ساسا، 2 خواہشیں اس علی کی رہ گئی ہے۔ کہ کیا؟ کہ 2 خواہشیں، کہ جتنا یہ علی عالم تھا، جتنا یہ علی عالم تھا اتنا کسی نے سیکھا نہیں، اور جتنا یہ علی سخی تھا اتنا کسی نے مانگا نہیں۔ علی وہ ہیں کہ جو خود جو کی سوکھی ہوئی روٹی کھاتا ہے اور رعایا کو غذائیں تقسیم کرتا ہے، اور تم وہ ہو کہ رعایا بھوکی مر جاتی ہے اور ان کی دولتیں اکٹھے کر کے غریب بن جاتی ہے۔ سلامات پڑھتے ہیں۔ علیم مولا، علیم مولا، علیم مولا، علیم مولا، علیم مولا، علیم مولا، علی 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 علی، ماشاءاللہ مل کے علی 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 حیدری۔ دکھائیں، کہیں تو دکھائیں کہ کہا ہو، نہیں بلکہ ہر جگہ جہاں بھی کہا کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو پوچھنا ہے پوچھ لو، جو چاہتے ہو معلوم کر لو، اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو بیٹھو، میں تو تمہارے درمیان رہوں گا۔ یہ نہیں کہ اس سے پہلے کہ میں چلا جاؤں، نہیں، تم مجھے کھو بیٹھو، میں تو رہوں گا لیکن تمہاری نگاہوں پر بغض کے چشمے پڑ جائیں گے، دکھائی نہیں دوں گا، دکھائی نہیں دوں گا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، ولایت اور جب سوال جاتے ہیں نا بادشاہ وقت کے پاس، تو حل یہ علی کرتے تھے، حل یہ علی۔ اچھا ایک اعتراض اور ہوتا ہے کہ میاں جب مولا کائنات علی کرم اللہ وجہہ جب ان سے ناراض تھے تو ان کے سوالوں کا جواب کیوں دیا کرتے تھے؟ اما مدد اس لیے کرتے تھے کہ یہ صرف نام کے مسلمان تھے، اگر مدد نہ کرتے تو اسلام بدنام ہو جاتا۔ علی ہیں امام، علی ہیں امام، اور پوری دنیا ہے ماموم۔ علی ہے حاکم، دنیا ہے محکوم۔ وہ بات الگ ہے کہ محکوم بدتمیز ہو جائے۔ علی ہے آقا۔ بسم اللہ۔ ہم نے کہا کہ آپ صحابی نبی کے تھے، ہم نے کہا کہ آپ صحابی نبی کے تھے، پھر آپ نے نبی کو قلم کیوں نہیں دیا؟ ہم نے کہا کہ آپ صحابی نبی کے تھے، پھر آپ نے نبی کو قلم کیوں نہیں دیا؟ بولے کہ انتقام تو خیبر کی جنگ کا، تو رسول حق نے علم کیوں نہیں دیا؟ تو میرے عزیزوں،
میرے دوستو، علی ہے امام، علی تھے رہبر، رہبر کی رعایا اگر اپنے حاکم سے بدظن ہو جائے تو ہو جائے۔ اچھا حاکم کی نشانی یہ ہے، اچھے حاکم کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے دشمنوں سے بھی ناراض نہیں ہوتا، اور اگر ناراض بھی ہو تو سوال کیا جاتا ہے تو وہ مایوس نہیں دیکھتا۔ اگر علی بھی ان جیسے ہو جاتے تو پھر علی میں اور ان میں فرق کیا رہ جاتا؟ ان کا کام تم نے میری خلافت قبضاؤ، تم میری حق کے غاصب ہو جاؤ، لیکن میں علی ہوں، میں عالم لدنی کا مالک ہوں۔ آؤ میں بتاؤں گا، میں اصل جانشین پیغمبر ہوں۔ ممبر پر بیٹھنے سے کیا فائدہ؟ ممبر پر تو تم نے قبضہ کر لیا، اس لکڑیوں کے انبار پر تو تم بچا بیٹھے، لیکن اصل میں تو جانشین نبی ہم ہی ہیں۔ جو جانشین نبی ہوگا، علم اسی کے پاس ہوگا، علم اسی کے پاس ہوگا۔ ایسے ہی روم سے ایک شخص آیا، گھوم رہا ہے، ٹہل رہا ہے مدینے میں، روم سے کہا ہمیں جانشین پیغمبر سے ملنا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہمارے کچھ سوالات ہیں، ان کا جواب دے دو، اور یہ کچھ زکوٰۃ ہے ہم اس کے سپرد کر دیں گے۔ کہا اچھا۔ تو وہ چونکہ تمام حضرات ایسے ہی تھے، لے گئے۔ کہا یہ جناب جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہیں۔ کہا اچھا کوئی بات نہیں۔ کہا جناب آپ سنا ہے کہ نبی کے صحابی ہیں، نبی کے جانشین ہیں؟ اب وہ اکڑ کے کہا ہاں تمہیں کوئی شک؟ کہ نہیں شک نہیں ہے، ہم کو سوال کرنا ہے، کلیئر ہو جائے گا۔ ہمیں شک تو اسے ہو جو امتحان نہ لے، ہم تو تمہارا امتحان ابھی لیں گے، تمہاری پول پٹی ابھی کھل جائے گی۔ سوال کا سوال بتاؤ، سوال کیا؟ کہا نہیں یہ نہیں، کوئی دوسرا سوال کرو، تو بڑا سخت سوال ہے۔ ٹھیک ہے، کہا دوسرا لے لیجئے۔ دوسرا سوال کیا، وہ بھی سخت۔ تیسرا سوال کیا، وہ بھی سخت۔ ہمیں کمبخت تین ہوتے ہی ایسے ہیں، چاہے عدد یہ تین کا عدد ہی منحوس ہے، خدا کی قسم تین کا عدد ہی منحوس ہے۔ سوال کیا، کہا نہیں، بس وہ جانے لگے کہ کوئی رسول کا جانشین نہیں ہے۔ ہم نے تو بڑی تعریفیں سنی تھی، بس مجمع سے ایک بوڑھا جوان اٹھا، جملہ سنا ہی نہیں، ایک بوڑھا جوان اٹھا جس کا نام تھا سلمان محمدی، جو دیکھنے میں تو بوڑھا تھا لیکن ولایت علی کا جام اتنا پی رکھا تھا کہ اندر سے جوان۔ خبردار اگر نبی کے بارے میں کچھ کہا آؤ ہم ملوائیں گے جانشین نبی سے۔ چلیں اب جاتے ہیں۔ ایک لکڑی کے دروازے کے چھوٹا سا گھر تھا جس پر لکڑی کا دروازہ تھا۔ آئے پریشان، کا جانشین نبی اس چھوٹے سے گھر میں؟
سلمان نے دیکھا کہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہ یہ وہی در ہے کہ جس پر جبریل صبح شام سلام کرتے رہتے ہیں۔ اما یہ وہی در ہے کہ جس پر نبی جاتے وقت بھی سلام کرتے تھے، آتے وقت بھی سلام کرتے تھے۔ معمولی گھر نہیں ہے، یہ وہی گھر ہے کہ اس گھر کی پکی ہوئی روٹیاں جب عرش پر جاتی ہے نا تو خدا مسکرا کے آیت بھیج دیتا ہے۔ یہ وہی گھر ہے، یہ وہی گھر ہے کہ جب اس گھر کی سواری پا بیٹھ کے میدان میں جاتے ہیں نا تو سورہ عادیات ان کے قدموں کا بوسہ لیتا ہے۔ بھائی بڑی توجہ کا یہ گھر کوئی عام گھر نہیں ہے۔ بس یہ بات ہو ہی رہی تھی، اندر سے آواز آئی، سلمان! کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ کیمرے نہیں لگے تھے؟ کہا سلمان! کہا سرکار! کہا سلمان سوال بتاؤ یا جواب دوں؟ سلمان سوال بتاؤ گے یا جواب دوں؟ اے سلمان سوال بھی بتا دوں؟ بس یہ جملہ اس انسان نے سنا کہ جو سوال لے کے آیا تھا وہ واپس جانے لگا کہ یہ زکوٰۃ ہے، علی کو دے دینا۔ واقعاً یہ جانشین پیغمبر ہے۔ میں کہوں گا کہ تم نے پہچانا کیسے کہ یہ جانشین پیغمبر ہے؟ کہ نادان ہو، درباروں میں گئے مایوس آ گئے، تخت کے پاس گئے مایوس آ گئے، اما وہ سوال نہیں سمجھ پائے تھے اور انہوں نے سلمان کو دیکھا بھی نہیں، سوال بھی بتا دیا، جواب بھی بتا دیا۔ صلوات پڑھ رہے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا؟ فَمَن يَهْدِ إِلَى الْحَقِّ حَقًّا يُتَّبَعْ أَمَّن لَّا يَهْدِي إِلَّا أَن يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ۔ ایک وہ ہیں کہ جو ہدایت کرتے ہیں، ایک وہ ہیں کہ جو خود محتاج تعارف، محتاج ہدایت ہے، پہلے ان کی ہدایت ہو۔ دیکھیں بہت آسان ہوتا ہے کہ کسی جگہ کوئی جگہ غصب کر کے بیٹھ جانا، لیکن اس کو نبھانا یہ اصل جانشین کی پہچان ہے، اصل جانشین کی پہچان۔ تو میرے عزیزو اس لیے مولائے کائنات ایسا نہیں ہے کہ ناراض نہیں تھے، ناراض تھے، اور اگر علی کی ناراضگی دیکھنا ہو تو اس وقت دیکھو کہ جب خطبہ شکشکیہ ارشاد فرمایا۔ اگر علی کی ناراضگی دیکھنا ہو تو اس وقت دیکھو جب امت علی کے پاس اس لٹی ہوئی خلافت کو لے کے آئی تھی تو علی نے کیا کہا تھا؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ علی اس خلافت کی وجہ سے نہیں، علی کو خلافت نہیں چاہیے۔ وہ اور ہیں کہ جو خلافت کے لیے صحیح کرتے ہیں، وہ اور ہیں کہ جو بھاگ دوڑ میں رہتے ہیں۔ علی کبھی بھی خلافت، ہاں علی نے کہا میرا حق، خلافت میرا حق تھا، تم نے غصب کر لیا، غاصبین ہو، جہنمی ہو جاؤ۔ کیونکہ امام لڑتا نہیں ہے، امام کی نشانی نہیں ہے یہ میرے عزیزوں، میرے دوستوں۔ تو یہ وجہ ہے کہ امام ہے، علی امام تھا، علی امام تھا۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ سوالوں کے جواب کیوں دیے؟ اس لیے دیے کہ امام تھے۔ سلمان نے پوچھا تو جواب دیا، کسی غیر نے پوچھا تو جواب دیا۔ تو اب کیا ہوا؟ قرآن کی آیت کہ ہادی اور محتاج ہدایت یہ دو ہیں، کہ نہ محتاج ہدایت ہادی کے برابر ہو سکتا ہے
نہ ہادی اس کے برابر ہو سکتا ہے جو محتاج ہدایت۔ پھر آگے بڑھتا ہے قرآن کا، دیکھو سارے انسان بھی برابر نہیں ہیں، سارے انسان بھی برابر نہیں۔ پھر آگے بڑھتا ہے، خبردار ساری سبزیاں بھی برابر نہیں۔ پھر آگے بڑھتا ہے کہ دیکھو رات دن بھی برابر نہیں۔ پھر آگے بڑھتا ہے حق و باطل بھی برابر نہیں۔ پھر آگے بڑھتا ہے جھوٹا سچا بھی برابر نہیں۔ پھر آگے بڑھتا ہے رات دن بھی برابر نہیں، حق و باطل برابر نہیں، سارے انسان برابر نہیں، سارے نبی برابر نہیں۔ پھر سورہ بقرہ میں کہا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، سارے رسول بھی برابر نہیں۔ پہلے قرآن نے کہا ہادی اور غیر ہدایت یافتہ برابر نہیں ہے، جھوٹا سچا برابر نہیں ہے، عالم جاہل برابر نہیں ہے، رات دن برابر نہیں ہے، جھوٹا سچا برابر نہیں ہے، سارے انسان برابر نہیں ہے، سارے انسان برابر نہیں ہے، سارے انسان برابر نہیں ہے۔ یعنی بوذر سلمان جیسا نہیں، سلمان مقداد جیسے نہیں، مقداد سلمان جیسے نہیں۔ تو جب نبی کے وفادار صحابی جب نبی کے وفادار صحابی ایک جیسے نہ ہو سکے تو یہ دو رکعت کا ملتا برابر نہیں ہے۔ تو یہ مسلمان کیسے کہتا ہے ہم محمد جیسے، ہم محمد جیسے کیسے کہہ سکتا ہے؟ قرآن نے کہہ دیا کہ سب برابر نہیں ہیں، نبی کے صحابی برابر نہیں ہیں۔ اما جب صحابی برابر نہیں ہے تو وہابی رسول جیسا کیسے ہے؟ رسول کے صحابی تو رسول جیسے ہوئے نہیں، تو یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ برابر نہیں ہیں، یہ الگ ہیں، رسول الگ ہیں، رسول کا مرتبہ الگ ہے۔ تو میں کہوں گا یا رسول اللہ، اے عبداللہ کے یتیم، کیا آپ کے برابر کوئی ہے؟ کیا آپ کے برابر کوئی ہے؟ کیونکہ قرآن نے تو کہہ دیا کہ برابر نہیں ہے، سارے رسول بھی برابر نہیں۔ اچھا یہ پتہ کیسے چلے کہ رسول برابر نہیں ہے؟ تو ایک نبی جناب یونس نبی ہیں نا، جناب یونس نبی ہیں۔ جناب یونس کو قرآن نے کہا یونس جاہلوں جیسا نہ بن۔ قرآن پڑھ سکتے ہیں ماشاءاللہ، سب تعلیم یافتہ ہے، کہا نوح ان پڑھوں جیسی باتیں نہ کر۔ اور ایک مرتبہ رسول خدا کو بھی کہا اے میرے حبیب، اے مصطفیٰ، اے محمد، اے یاسین، اے طٰہٰ، اے مزمل، اے مدثر، مچھلی والے نبی جیسا نہ بن۔ وہاں کیا کہا کہ جاہلوں جیسا نہ بن۔ رسول سے کیا کہا ہے میرے رسول، مچھلیوں جیسے نبی والا جیسا نہ بن۔ تو اگر یونس جاہلوں جیسا بنے تو یہ توہین نبوت ہے۔ یہ کہ جاہل کے برابر ایک نبی، تو یعنی رتبہ کم ہو جاتا ہے۔ اور اگر رسول کسی اور نبی جیسے بن جائیں تو رسول کے مرتبے پر فرق وہی آپ پہنچے ہی نہیں۔ اگر کوئی نبی عام انسانوں جیسا بن جائے تو مرتبے میں فرق آتا ہے، اور رسول خدا عام نبیوں جیسے بن جائے تو مرتبے میں فرق آتا ہے۔ بس پوری کائنات میں ایک ہی شخص ایسا ملا کہ جس کے بارے میں رسول
کائنات میں ہے کوئی علی کا جیسا کائنات میں اللہ کی مرضی لے لی ایک ہی بات کہنا واہ واہ واہ. تو میرے عزیزو کوئی نہیں ہے، صرف ایک ذات ایسی میری، یا علی تو مجھ جیسا میں تجھ جیسا. اے علی تیرا گوشت میرا گوشت. تو پتہ یہ چلا کہ اے علی تیرا دشمن میرا دشمن. تو علی کے دشمنوں تم اصل میں علی کے دشمن نہیں ہو، نبی کے دشمن ہو، اور نبی کا دشمن خدا کا دشمن، اور خدا کا دشمن شیطان ہوتا ہے، مسلمان نہیں ہوتا. سلامات پڑھ دیں. ماشاءاللہ مولا سلامت رکھے تمام زائرین کرام اور زائرات کرام کہ جو بڑی دور دور سے آئے ہیں. مولا سب کی حاجات شرعیہ کو پورا فرما. اے میرے آقا بتصدق اے میرے پروردگار، اس موزن ولایت علی کی بارگاہ میں یہ تمام زائرین دست بدعا ہیں کہ جتنے بھی پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما. خدا کی قسم اپنے مرتبے کو پہچانو عزادارو، اپنے مقام کو پہچانو. آپ کی منزلت، آپ کا مقام، آپ کا اسٹیٹس وہ سب سے الگ ہے. اور اس کی دلیل میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں. آیت اللہ العظمی شیخ وحید خراسانی مد ظلہ العالی اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں آپ کا مقام، اپنے مولا کی فضیلت آپ نے سنی. وہ مولا ہی کیا کہ جو اپنے شیعوں کو سب سے نمایاں نہ بنا دے. آیت اللہ وحید خراسانی لکھ رہے ہیں کہ حشر کا ہنگام ہوگا. آپ کی فضیلت اپنے مولا کی دیکھیں، آپ کے مولا آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں. یہ روایت پھر اس سے اگلی روایت انشاءاللہ پیش کروں گا. ایک صلوات ارشاد فرمائیں. ایک روایت کتنی محبت آپ سے. وحید خراسانی اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں حشر کا ہنگام ہوگا، حشر کا ہنگام ہوگا. ایک جتھا لوگوں کا جنت کی طرف بڑھتا ہوا ہوگا اور وہ بہت تیز ہوگا، بہت تیز جاتا ہوا ہوگا. تمام نبی بھی ہوں گے اور ان کی امتیں بھی ہوگی. دیکھیں تھوڑا سا رک جائیں. آدم ان کی امت، نوح ان کی امت، شیش ان کی امت، ابراہیم ان کی امت، اسماعیل ان کی امت، موسیٰ ان کی امت، عیسیٰ ان کی امت، داؤد ان کی امت، لمک ان کی امت، اور تمام نبی اور ان کی امتیں قطار میں ہوں گی. اور بیچ سے بہت تیزی کے ساتھ حسین اور نورانی چہروں والے بہت تیزی کے ساتھ گزریں گے اور نبی کی امت ان کا تعاقب کرنا چاہے گی. لکھ رہے ہیں کون؟ وحید خراسانی کا نبی کی امتیں ان کا تعاقب کرنا چاہیں گی، ان کے پیچھے جانا چاہیں گی. تو نبی سب کو کہہ دیں گے خبردار ان کا پیچھا نہ کرو. وہ امتیں کہیں گی ارے یہ کون ہے کہ جن کا چہرہ ایسے دمک رہا ہے کہ تم جانتے نہیں ہو یہ حسین کے عزادار ہیں. سینے پہ اپنے گولی بھی کھائیں گے، گولی بھی کھائیں گے.
सीने पे अपने गोली भी खाएंगे, गोली भी खाएंगे। रोक सके तो रोक सके तो रोक। नारा हैदरी अरे हमको दीवारों में चुनवाया गया। भाई ने कहा ना कि नारा हैदरी लगाएंगे, रोक सको तो रोक। हमको अब्बासी हुकूमत ना रोक सकी, हमको अमाविया भी ना रोक सके। हमारे खून का गारा बनवाया हमने, तब अली कहा। हमको दार पर चढ़ाया गया हमने, तब अली कहा। हमने बुद्धि से जबान खिंचवाई हमने, तब अली न छोड़ा। तो जब हमने उस दौर में अली न छोड़ा तो आजाद हिंदुस्तान में खुदा की कसम हम पर जुल्म हुआ। किस जगह हम पर जुल्म ना हुआ? हमारे खून को नहरों में बहाया गया, हमारे खून से मिट्टी गूंदी गई और किला तैयार किया गया। हमारा ये जिक्र अली रुकना होता तो तब रुक जाता, और ये रुकेगा क्यों नहीं? इसकी वजह क्या है? क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि इसकी जमानत खुदा ने हुसैन से आलम अरवाह में ले ली थी। काहे हुसैन, अरे हुसैन नाराबाद में आएगा। हुसैन मेरी नमाज को खतरा है। काहे खुदा मैं अपना सर दूंगा। काहे हुसैन मेरे रोजे को खतरा है। अरे खुदा मैं 3 दिन का भूखों प्यासा रहूंगा। अरे हुसैन मेरे इस्लाम को खतरा है कि मैं अपनी बहनों की चादरें दूंगा। ए हुसैन मेरे इस्लाम को खतरा है कि मैं अकबर का जिगर दूंगा। ए हुसैन मेरे इस्लाम को खतरा है कि अब्बास के बाजू दूंगा। अपने भतीजे को कुर्बान करूंगा, अपने भांजे को कुर्बान करूंगा। लेकिन न नमाज खतरे में होगी, न रोजा खतरे में होगा, न हज खतरे में होगा। देखना हो तो 5 वक्त मस्जिदों में जाके देख लिया करो, बजमात नमाज भी हो रही है। देखना हो तो रमजान में देख लिया करो, रोजे भी रख रहे हैं। देखना हो तो हज में जाके देख लिया करो, हाजी भी जा रहे हैं। खुदा का नाम रुका नहीं है, कहीं नमाज की शक्ल में, कहीं रोजे की शक्ल में। तो हुसैन ने खुदा के नाम की जमानत ली। मैं अकबर दूंगा तो अल्लाह अकबर रहेगा, मैं अब्बास दूंगा तो अल्लाह अकबर रहेगा। बस खुदा ने भी कहा अरे हुसैन अगर तू मेरा दीन बचाएगा तो मैं खुदा वादा करता हूँ ज़रूए जमीन पर कोई ऐसी जगह बचेगी नहीं जहाँ से हुसैन हुसैन ना होगा। हम जिक्र हुसैन करते हैं, हम जिक्र हुसैन करते हैं, डरते नहीं कभी। हम जिक्र हुसैन करते हैं, डरते नहीं कभी। हम जिक्र हुसैन करते हैं, डरते नहीं कभी। कट जाए चाहे गर्दनें हमारी, कट जाए चाहे गर्दनें हमारी, मगर ये जीत की बैत करते रहेंगे। नमाजों की जमानत हुसैन ने ली, हुसैन की जमानत खुदा ने ली। अब जो नमाज नहीं पढ़ता, जो रोजा नहीं रखता, वो हुसैन को नाराज कर रहा है, और जो हुसैन हुसैन नहीं करता वो खुदा को नाराज कर रहा है। यहां से पैगाम भी ले जाएं, पैगाम भी ले जाएं। मेरे अजीजों, ये हुसैन ही थे कि जिन्होंने कुर्बानियों पर कुर्बानियां, जिन्होंने भूखा प्यासा रहना गवारा किया, अरे जिन्होंने
حج کو عمرے میں تبدیل کر کے کعبے کی عظمت کو بچا لیا. ورنہ دشمنان اسلام تو یہی چاہتے تھے کہ کعبے کی حرمت کو پامال کیا جائے. حسین نے کٹے ہوئے سر سے نوکے نیزہ کی تلاوت کر کے قرآن مجید کا تحفظ کیا. ارے حسین نے تمام جوان بیٹھے ہوئے ہیں نا. اللہ اکبر اللہ اکبر. جوان بیٹے ہیں نا, مولا سب کے جوان بیٹوں کو اللہ اکبر اللہ اکبر. تجھ پر کوئی اشہد ان لا الہ الا اللہ. جوان اولاد اشہد ان لا الہ الا اللہ. پڑھوں گا آہستہ آہستہ, سنیے گا. تصور شرط ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ. تصور شرط ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ. بیٹا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور وہ فرمائے اشہد ان علی ولی اللہ. یہ چیز بہت. اشہد ان امیر المؤمنین علی واولاده المعصومین حجج اللہ. تو اس بات کی وسلم علیہم اجمعین. پہنچ گیا ہے. حی علی الصلاۃ. اگر پانی مل جائے کربلا حی علی الصلاۃ. جوانوں حی علی الفلاح. بابا پانی چاہیے بابا. حی علی الفلاح. اکبر دیکھو اپنی زبان کو میری زبان پر رکھ دو. روتے آئیے انشاءاللہ بہت مسئلہ. اکبر اپنی زبان کو میری زبان پر رکھ دو. اکبر بچے سے ہی زبان رکھی. ارے بابا آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑے ہوئے ہیں. میں کہوں گا میرے مولا آپ نے اکبر کو یہ کیوں نہیں کہا کہ پانی نہیں ہے. حی علی خیر العمل. اس لیے کہ میرے لال حی علی خیر العمل. اکبر پانی. اللہ اکبر اللہ اکبر. جنگ کے لیے رخصت چھوڑ دی کیونکہ لا الہ الا اللہ. ان کا معمول یہ تھا کہ ہر شب لا
میرا حسین، میرا حسین۔ بابا خدا حافظ، بابا جا رہے ہیں، بابا اسے چھوڑ دی، بابا جا رہے ہیں، جاتے ہیں۔ بس کیا دیکھا، کیا دیکھا کہ حسین آ رہے ہیں، پیچھے سے کسی کے قدموں کی آواز آ رہی ہے۔ اکبر نے مڑ کے دیکھا تو ضعیف باپ اکبر آہستہ آہستہ محلن محلایا بنیا، آہستہ آہستہ پڑھنا، محلن محلایا بنیا۔ بابا آپ نے تو رخصت کر دیا تھا بابا۔ اکبر اے میرے لال، اگر تم صاحب اولاد ہوتے تو سمجھ جاتے۔ ارے اکبر تم میرے نانا کی شبیہ ہو اکبر۔ جب میں چاہتا تھا کہ نانا محمد کی زیارت کروں، ارے میں تمہیں دیکھ لیتا تھا اکبر۔ جاؤ اکبر، خدا حافظ، جاؤ۔ جاتے ہیں، میدان میں جاتے ہیں، پوری جنگ نہیں پڑھنا، سقط نہیں ہے۔ بس اکبر کے ایک ظالم نے نیزہ مارا، اکبر زین سے زمین پر تشریف لے آئے۔ تمام شہداء نے امام حسین کو کہا بابا چچا ہماری مدد کو آ جائیے، ماموں ہماری مدد کو آ جائیے، لیکن جناب علی اکبر نے مدد کو نہیں کہا بلکہ کہا علیکہ منی السلام، اے بابا جان آپ پر میرا سلام ہو، کیونکہ اکبر جانتے تھے جو حسین اتنے لاشیں اٹھا چکا، جوان بیٹے۔ اللہ اکبر، حسین، حسین روتے آئیے، روتے آئیے، نہ جانے کہاں سیدہ بیٹھی ہو۔ 3 خاتون آتی ہے نا، 2 شام سے، ایک چھوٹی بچی آتی ہے، ایک جنت البقیع سے، ٹوٹی ہوئی قبر سے، ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حسین نے سنا، جاتے ہیں۔ کیسے گئے؟ ایسے نہیں جیسے انہوں محمد کے لاشے پہ گئے تھے، ایسے نہیں جیسے قاسم کے لاشے پہ گئے تھے، نہیں، بلکہ کہتے ہیں یا علی، پھر گر جاتے ہیں علی اکبر کہاں ہو، یا علی، علی اکبر کہاں ہو۔ حسین زمین پر گرتے ہیں اٹھتے ہیں، زمین پر گرتے ہیں اٹھتے ہیں، آنکھوں سے کچھ نظر نہیں آتا۔ بچ جانے کے بعد اے دشت کربلا، ارے تو بتا میرا اکبر کہاں ہے، اے فوج اشقیاء، ارے تو بتا ذرا میرا اکبر کہاں ہے۔ بس آواز آئی بابا ذرا نیچے دیکھے، اب جو نگاہیں کی جوان بیٹا کربلا کی زمین پر ایلیا۔ اجرکم اللہ، مولا کوئی غم نہ دے، اجرکم اللہ۔ ایڑیا کر بیٹا اکبر، اے میرے لال، سلام کیا بابا، کہا اکبر میرے لال کیا ہوا، ناراض ہو بابا سے؟ جب بھی سلام کیا کرتے تھے دونوں ہاتھوں سے کیا کرتے تھے، آج کیا مسئلہ ہے ایک ہاتھ سے سلام کر رہے ہو؟ کہ بابا کسی ظالم نے نیزہ مارا اور کہا کہ سنتا ہوں کہ حسین بہت صابر ہے، آج دیکھوں گا کہ جوان بیٹے کے سینے سے سینا۔ اچھا اکبر، اچھا اکبر، اکبر بس آستینوں کو الٹا، آستینوں کو الٹا، سینے پر ہاتھ رکھا۔ یہاں پر سرکار روح الملت علامہ علی ناصر سعید بقاتی کہتے ہیں کہ حسین نے رخ کیا نجف کا اور کہا اے بابا آ کے دیکھیے، 2 انگلیوں سے باب خیبر اکھاڑنا آسان تھا، لیکن جوان بیٹے کے سینے سے سینا۔
سے سینا۔ حسین نے کہا دادا ابراہیم آگے آؤ، دادا اسماعیل آگے آؤ۔ دیکھو دادا ابراہیم، تم نے اسماعیل کے گردن پر چھری رکھی تھی، آنکھوں پر پٹی تھی، حسین کی آنکھوں پر پٹی ہے۔ بس چند دقیقے زحمت تمام، یہ دیکھا بس ایک سوال اور اس کا جواب۔ اکبر نے کہا بابا آپ نے ہم سے سوال کیا، ہم نے اپنا عذر پیش کیا۔ یہاں ایرانی نوحہ خان ہے، اس کا نوحہ ہے، جو لوگ فارسی جانتے ہیں سنیے گا، اس نے اپنے نوحے میں روایت بیان کی ہے۔ کیا روایت؟ کہ حسین نے اکبر سے کہا، اکبر نے حسین سے ایک سوال کیا، بابا آپ نے ہم سے سوال کیا کہ دونوں ہاتھوں سے سلام کیوں نہیں کیا؟ ہم نے عذر پیش کر دیا۔ اے بابا یہ بتائیں آپ خیمے سے مقتل میں آتے ہوئے کتنی بار زمین پر گرے؟ کہا کیوں اکبر؟ کہا اے بابا دشتے کربلا کی ریت آپ کی مبارک بالوں پر لگی ہوئی ہے۔ کہا اے اکبر جب میں نے سنا کہ میرا اکبر مارا گیا، اے اکبر میری آنکھوں کا نور چلا گیا، اے اکبر مجھے دکھائی نہ دیا۔ اے میرے شیر ابا آپ کس کے سہارے بجی؟ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایّا منقلبوا ینقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ پنجتن پاک کا، پروردگار تجھے واسطہ ہم شکل پیمبر کا، تمام جوانوں کی حفاظت فرما۔ اے میرے پروردگار جتنے بھی پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے میرے پروردگار جتنے بھی بے روزگار ہیں ان کو برسر روزگار عطا فرما۔